آنٹی آئے نا میرے ساتھ کھیلیں، آج آپ نے میرے ساتھ نہیں کھیلا، آئے نا پلیز۔ 14 سالہ بچہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ میں بھی کام میں مصروف تھی، آج صبح سے مجھے ذرا بھی فرصت نہیں ملی تھی۔ میں ہر روز اپنے فارغ وقت میں اس بچے کے ساتھ کھیلتی تھی۔ یہ بہت پیارا بچہ تھا۔ میری کوئی اولاد نہ تھی تو مجھے اس کی جانب ایک عجیب سی کشش محسوس ہوتی تھی جسے میں کوئی نام نہ دے پاتی تھی۔ مجھے اس پر بڑا پیار آتا تھا، تبھی ہر روز میں اپنا فارغ وقت اسی کے ساتھ گزارتی تھی۔ لیکن آج میرے پاس بہت سے آرڈرز تھے۔ میں نے زیورات کے 28 ڈیزائن فائنل کر کے آگے پہنچانے تھے۔ میں تقریباً رات کے 10 بجے سے ہی اس کام میں لگی ہوئی تھی۔ بیچ میں بمشکل 1 ہی گھنٹہ سوئی تھی۔ خود کو جگائے رکھنے کے لیے بار بار کافی کا استعمال کر رہی تھی۔ آنکھیں اب جڑنے لگی تھیں۔ میرے شوہر کا 3 بار فون آ چکا تھا۔ میں بھی بہت تھک گئی تھی۔ اب میں جلد از جلد اس کام کو نمٹا کر آرام کرنا چاہتی تھی اور سکون سے اپنی نیند پوری کرنا چاہتی تھی۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ سکون آج کے بعد میری زندگی سے چھن جانا ہے۔ ایک کے بعد ایک ڈیزائن کو چیک کرتی، ان کی تسلی کی، ملازمہ نے آ کر کھانے کا پوچھا۔ بھوک تو بہت لگ رہی تھی لیکن کام کا بوجھ۔ کچھ سوچ کر میں نے اسے کھانا لگانے کا کہا اور خود اٹھ کر اپنے روم میں آ گئی۔ الماری میں سے اپنا ایک سوٹ لیا اور واش روم میں گھس گئی۔ شاور لینے کے بعد باہر آئی۔ شاور کے بعد اب میرے بدن میں کچھ چستی سی آ گئی تھی، دماغ فریش ہو گیا تھا۔ باہر آئی تو ملازمہ کھانا لگا رہی تھی۔ میں نے کھانا کھایا، اس کے بعد ایک اسٹرانگ سی کافی اپنے اندر انڈیلی اور واپس لاؤنج میں صوفے پر آ بیٹھی۔ اب بس زیورات نکال کر رکھنے تھے۔ میں نے اپنا فون اٹھایا اور اپنے شوہر کو کال کی جو کہ فوراً ہی ریسیو کر لی گئی۔ میرے بولنے سے پہلے ہی اس نے کہا کہ کتنی دیر ہے اور جلدی کرو۔ میں نے اسے کہا کہ ہاں کام مکمل ہو گیا ہے، میں نے اسی لیے تمہیں کال کی تھی کہ تم عمران کو بھیج دو، وہ آ کر زیورات لے جائے، میں نہیں آ سکوں گی، بہت تھکی ہوئی ہوں۔ اس نے کہا کہ تم سارا سامان احتیاط سے لاؤنج میں پہنچا دو، وہ بس 10 منٹ میں پہنچ جائے گا، اور ہاں دھیان سے، کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے اب کی بار۔ وہ ذرا سخت لہجے میں بولا تھا، اس کے لہجے میں وارننگ تھی۔ میں اس کے لہجے میں چھپی وارننگ کو بخوبی محسوس کر رہی تھی۔ دراصل ہمارے گھر میں پچھلے چند دنوں سے غیر محسوس انداز میں چیزیں غائب ہو رہی تھیں۔ ہفتہ پہلے ہی سونے کی 2 انگوٹھیاں بھی غائب ہو چکی تھیں، لیکن ان دنوں کام کا برڈن اتنا زیادہ تھا کہ ہم کھوج ہی نہ لگا سکے کہ چیزیں جا کہاں رہی ہیں۔ میں نے شوہر کو اطمینان دلایا اور اسے کہا کہ بے فکر رہیں، کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ ویسے تو زیادہ تر زیورات میں خود ہی لے کر جاتی تھی کیونکہ سونے ہیرے کا کام تھا، کسی پر اعتبار کرنا مشکل تھا۔ لیکن عمران ہمارا پرانا وفادار اور قابل اعتبار ساتھی تھا۔ اس نے آج تک 1 روپے کی اونچ نیچ بھی نہ کی تھی، سو ہم اس پر آنکھ بند کر کے اعتبار کرتے تھے۔ کال بند کر کے میں اپنے کمرے میں آئی اور شیشے کی دیوار ایک طرف سلائیڈ کر کے اندر چلی گئی۔ یہ دیوار فنگر پرنٹ سے سلائیڈ ہوتی تھی۔ اس کے پیچھے وہ کمرہ تھا جہاں ہمارے بیش بہا قیمتی زیورات رکھے ہوتے تھے۔ چاروں طرف الماریاں بنی ہوئی تھیں اور ہر ریک میں شیشے کے بنے چوکور ڈبے رکھے ہوئے تھے۔ ان میں طرح طرح کے ڈیزائن کے بے حد خوبصورت زیورات چمک رہے تھے۔ ہر ڈبے پر الگ الگ طرز کے لاک لگائے گئے تھے، کچھ کوڈ ورڈز میں تھے اور کچھ فنگرز پرنٹ میں۔ دنیا کی نظر میں ہم معمولی جیولرز تھے، لیکن سچ یہ تھا کہ ہم کروڑوں کی مالیت کے زیورات کی خرید و فروخت کرتے تھے۔ میں نے مطلوبہ ڈیزائن کے زیورات نکالے، پھر ان کو نفاستوں سے ڈبوں میں سجایا اور 3 بار تسلی سے سارے ڈبے چیک کر کے گنے اور ایک لمبی سانس خارج کی۔ ڈبوں کو ایک بیگ میں ڈالا اور باہر آ کر لاؤنج میں رکھے اور وہیں صوفے پر بیٹھ کر عمران کا انتظار کرنے لگی۔ اتنے میں وہ بچہ آیا اور میرے ساتھ کھیلنے کی ضد کرنے لگا۔ میں نہ چاہنے کے باوجود اس کے ساتھ کھیلنے لگی۔ اس نے ایک پٹی لا کر اپنی آنکھوں پر باندھی اور مجھے ڈھونڈنے لگا۔ میں جان بوجھ کر جلد ہی اس کی پکڑ میں آ گئی۔ پھر اس نے وہ پٹی میری آنکھوں پر باندھی۔ اب میں اسے ڈھونڈنے میں مصروف ہو گئی لیکن وہ میری پکڑ میں ہی نہ آ رہا تھا۔ ادھر ادھر ٹٹولتے ٹٹولتے میں ایک چوڑے سینے سے ٹکرائی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھتی، میرے شوہر کے الفاظ میرے کانوں میں پڑے، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اس نے بغیر توقف کیے اگلے دونوں بار بھی یہی الفاظ بڑی آسانی سے اپنی زبان سے ادا کر دیے۔ اس کی زبان ذرا نہ لڑکھڑائی تھی۔ مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میرے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈال دیا ہو۔ میرے شوہر نے ایسا کیوں کیا تھا؟ میں نے جلدی سے اپنی آنکھوں سے پٹی کھولی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ 14 سالہ بچہ اتنی گندی اور نیچ حرکت کیسے کر سکتا ہے؟ کیا میں نے اسے سمجھنے میں کوئی غلطی کر دی تھی؟ وہ ایسا دکھتا تو نہیں تھا۔ اس کی وجہ سے میرا گھر برباد ہو گیا۔ میرے شوہر نے مجھے طلاق دی تھی کیونکہ وہ 14 سالہ بچہ میرے ساتھ ہے۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ یک بستہ ٹھنڈی خنک ہوا جسم کو چیرتی ہوئی ہڈیوں میں سرایت کیے جا رہی تھی۔ موسم اچانک ہی بدل گیا تھا۔ بجلی کی چمک اور بادلوں کی گڑگڑاہٹ ماحول کو خوفناک بنا رہی تھی۔ وہ اس سب سے بے نیاز چہرے پر چادر لپیٹے تیز تیز قدم اٹھاتی چلتی جا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ان راستوں سے بخوبی واقف ہو۔
तभी तो बिना अंधेरे की परवाह किए वो नाक की सीध में चलती जा रही थी। कभी कभी वो ठटक कर रुक जाती और नामहसूस अंदाज में आगे पीछे देखती और फिर से सर झटक कर चलना शुरू हो जाती। उसकी रफ्तार हर मिनट के साथ तेज़ होती जा रही थी। अब वो शहर की हदूद से कदरे बाहर निकल आई। आगे फसलों के बड़े बड़े खेत थे जो कि यहाँ मौजूद गाँव का पता दे रही थी। खेतों में फसलें हवा की वजह से लहलहा रही थीं। उसकी रफ्तार में अब ठहराव आ गया था। अब उसके कदमों की रफ्तार धीमी थी। अब मकानों का सिलसिला शुरू हो गया था। थोड़े थोड़े फासले पर बने मकान एक जैसे ही मालूम हो रहे थे। अब उसने दबे पाँव चलना शुरू कर दिया था। इतनी दूर से चलते चलते वो अब थक चुकी थी। उसके पाँव के तलवे अब जवाब दे चुके थे। इस सर्द मौसम में भी उसे पसीना आ गया था। उसने चादर का कोना पकड़कर पसीना पोंछा और एक मकान के सामने जाकर रुक गई। उसने चारों तरफ नज़रें घुमाकर देखा और दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। दरवाज़ा पहले से खोल कर रखा गया था। शायद उसकी आमद की खबर हो चुकी थी। उसके लबों पर खुद ब खुद मुस्कुराहट आ गई थी। वो अंदर दाखिल हुई और मुड़कर दरवाज़ा लॉक कर दिया। चिटखनी लगने की आवाज़ सन्नाटे में गूंजी थी। उसके पीछे कदमों की चाप हुई। उसे अपने गिर्द दो बाजू हमायल होते महसूस हुए। पीछे से आने वाले वजूद ने उसे अपने हिसार में लिया था और अपना चेहरा उसके कंधे पर रखा था और फिक्रमंदी से लाड भरे अंदाज में बोला, ओ मेरी जान, आज बहुत देर करती। मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। तुमने जो खुशी आज मुझे दी है इसे मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। तुम वाकई काबिल तारीफ़ हो। तुम्हारी काबिलियत की दाद देता हूँ मैं। लोग गलत कहते हैं कि खूबसूरत लड़कियों के पास दिमाग नहीं होता। अब तुम खुद को ही देख लो, तुम्हारे पास तो खूबसूरती भी है और शातिर दिमाग भी। वाह! उसने अब पीछे हटकर उसके लिए तालियां बजाई थीं और साथ ही साथ वो उसे सताइशी नज़रों से देख रहा था। जब से वो उसकी ज़िंदगी में आई थी उसकी ज़िंदगी जैसे जन्नत बन गई थी। वो क्या था और अब क्या से क्या बन गया था, सिर्फ़ और सिर्फ उसी की वजह से। वो एक अदा से चलती हुई इसके पास आई और बोली कि अनजान तो ऐसे बन रहे हो जैसे कुछ जानते ही ना हो, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम वहाँ की एक एक खबर एक एक पल से वाकिफ़ हो। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें मेरे मुंह से सुनने का इतना ही शौक़ है तो मैं बता देती हूँ। लेकिन इससे पहले दिल थाम लो, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है, कहीं खुशी के मारे तुम्हें हार्ट अटैक ही ना हो जाए। वो उसके गिर्द दायरे में गोल गोल घूमती हुई बोली थी। उसने एक अबरू उचका कर उसे देखा और फिर उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ एक कमरे में ले गया। कमरे में जाकर उसने उसका हाथ छोड़ दिया था। वो बेड पर बैठी थी जबकि वो उसके सामने सोफे पर एक टांग पर टांग रख कर बैठ गया और उसको गहरी नज़रों से देखता हुआ बोला, डार्लिंग, मानता हूँ कि तुम मेरे साथ रह रहकर बहुत स्मार्ट होती जा रही हो, लेकिन बात यह है कि तुम जानती हो आज मैं कितना मसरूफ़ था, तो इसलिए तुम्हारी खबर गिरी नहीं कर सका। अब मुझे मज़ीद इंतज़ार ना करवाओ और कह दो वो बात जिसको सुनने के लिए मेरे कान कब से मुंतज़िर हैं, ताकि मेरे बेचैन दिल को कुछ करार आ जाए। इसमें जो आग लगी है वो ठंडी हो जाए। अब की बार वो कुछ अजीब से लहजे में बोला था। साथ ही साथ उसकी आंखों में भी एक अजीब सा तासुर उभरा था, जिसे देखकर वो उठकर उसके पास आकर बैठी थी। फिर उसके हाथ पर हाथ रखा और बोली कि उदास ना हो, उदासियों के दिन तो गए। अब से तो बस ऐश ही ऐश होगी और मज़े ही मज़े होंगे। अब मुझे किसी चीज़ की कोई फ़िक्र, कोई परेशानी नहीं। अब मैं आज़ाद हूँ। उसने सवालिया नज़रों से उसकी जानिब देखा था और पूछा कि क्या मतलब इस बात का कि तुम आज़ाद हो? प्लीज़ मुझे खुलकर साफ साफ बात बता दो। वो उलझन भरी नज़रों से उसे देखता हुआ बोला था, मतलब ये कि आज़ादी, मुझे आज़ादी मिल चुकी है। मैं अपनी आज़ादी लेकर आई हूँ। किस्सा ख़त्म। जानते हो, आज मैं उस नाम नेहाद रिश्ते से छुटकारा हासिल करके आई हूँ जो किसी नंगी तलवार की तरह मेरे सर पर लटकता रहता था। अब से मुझे रोकने टोकने वाला कोई नहीं, ना ही कोई पूछने वाला है। अब देखना मैं कैसे तुम्हारी दुनिया जन्नत बनाती हूँ। उधर का तो मैं परमानेंट हल करके आई हूँ। अब रोज़ रोज़ की चिख चिख से मेरी जान छूट गई है। उस बेफजूल से रिश्ते का आज मैंने दी एंड कर दिया है। आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम जानते हो मुझे कितना इंतज़ार था इस दिन का। आज मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ और फाइनली जो हमने चाहा था, जिसके लिए हमने इतनी कोशिशें, इतनी जिद्दोजहद की थी, आज वो मकसद पूरा हुआ। तुम जानते हो तलाक का लफ्ज़ सुनना एक लड़की के लिए कितना अजियतनाक होता है, लेकिन मैं तुम्हें अल्फाज में नहीं बता सकती कि मुझे वो अल्फाज सुनकर कितना सुकून महसूस हुआ था, जैसे मेरे दिल पर किसी ने ठंडी फुहार डाल दी हो। मैंने तो जैसे सुख का सांस लिया था। मैं उसी वक्त तुम्हारे पास आना चाहती थी, तुम्हारे साथ अपनी इस खुशी को सेलिब्रेट करना चाहती थी, लेकिन तुम जानते हो ना, ऐसे इसी दम आना मुमकिन नहीं था। ऊपर से था भी दिन और ऐसी सिचुएशन। बस फिर क्या था, तुम्हारी डार्लिंग ने वक्त को ज़ाया करना मुनासिब ना समझा और मेलोड्रामा किया। ऐसे आंसू बहाए, ऐसी ऐसी मिन्नतें तरले किए कि बस ना पूछो। कोई इंडस्ट्री का बंदा मुझे देख लेता तो उसी वक्त मुझे बेहतरीन अदाकारा के अवार्ड से नवाज देता।
ساری بات بتا کر اس نے آخر میں فخریہ طور پر اپنی قمیض کا گلا پکڑ کر ایسے کہا تھا جیسے کوئی فخریہ کالر پکڑ کر کہتا ہو، جبکہ وہ حیرت کا بت بنا اس کے منہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیا وہ جو کہہ رہی تھی وہ سچ تھا؟ اگر یہ سب سچ تھا تو پھر وہ واقعی آج بہت بے خبر رہا تھا۔ اس نے اپنی حیرت پر قابو پایا اور اس سے پوچھا کہ کیا یہ سب سچ ہے؟ اسے اس پر یقین تو تھا، لیکن نہ جانے پھر کیوں اس نے دوبارہ کنفرم کرنا چاہا تھا۔ ہاں بابا، بالکل سچ کہہ رہی ہوں، مجھے طلاق ہو گئی ہے۔ میری بات پر یقین نہیں آ رہا تو ریکارڈنگ نکال کر چیک کر لو۔ اس کی بات سن کر اس کے بے قرار دل کو واقعی سکون ملا تھا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا، چلو چلیں۔ اس نے ایک نظر اس کے ہاتھ کو دیکھ کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا اور سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا، جیسے جاننا چاہ رہی ہو کہ کہاں۔ وہ اسے ساتھ لیے کمرے سے باہر نکلا اور دوسرے کمرے کے دروازے کے سامنے جا کر کھڑا ہوا اور بولا کہ تم نے بتایا تھا کہ تم خوش ہو، تو سوچا تمہاری اس خوشی کو سیلیبریٹ کروں، اسی لیے بس تھوڑی سی تیاری کی تھی۔ لیکن اگر مجھے پتا ہوتا کہ خوشی اتنی بڑی ہے تو کسی اچھی سی جگہ پر جا کر جشن مناتے، لیکن خیر ابھی اندر چلیں۔ اس نے لاک میں چابی ڈال کر لاک گھمایا، دروازہ چر کی آواز کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ کمرہ مکمل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا اور سوئچ آن کیا۔ ٹک کی آواز کے ساتھ ہی پورا کمرہ روشنی میں نہا گیا تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اتنی خوبصورت ڈیکوریشن، کمرہ بے حد خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ سفید اور سرخ غباروں سے پورے کمرے کو بھر دیا گیا تھا۔ کمرے کے بیچوں بیچ رکھے گول شکل کے میز پر ایک خوبصورت کیک رکھا ہوا تھا۔ وہ اسے ساتھ لیے میز کی جانب آیا اور سپارک کینڈل کو آگ لگا کر چھری اس کے ہاتھ میں پکڑائی۔ جیسے ہی اس نے کیک کٹ کیا، اس نے تالیاں بجائیں اور کیک کا ٹکڑا اٹھا کر اس کے منہ میں رکھا اور بولا، یوم آزادی مبارک ہو میری جان۔ اس نے مسکرا کر اس سے داد وصول کی تھی۔ جانے کیسی عورت تھی، بسا بسایا گھر اجاڑ کر یہاں جشن منا رہی تھی۔ کیا اس کا ضمیر مر چکا تھا، یا پھر اس سے خوف خدا نہیں تھا جو یوں گناہ کر کے اپنے لیے عذاب اکٹھا کر رہی تھی؟ وہ بے چینی سے یہاں وہاں ٹہل رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ ڈیلرز کا بار بار فون آ رہا تھا۔ اب کی بار تنگ ہو کر اس نے اپنا فون سوئچ آف کر کے بیڈ پر اچھال دیا۔ کیا کروں کیا کروں، پاگل عورت، تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میں نے تمہیں کیا سمجھا تھا اور تم کیا نکلی۔ شکل سے کتنی معصوم لگتی ہو اور بیچ میں سے اتنی شاطر۔ تمہاری اسی معصوم شکل سے میں دھوکہ کھا گیا۔ نہ جانے میری طرح اور کتنوں کو بے وقوف بنایا ہوگا تم نے۔ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی تمہیں یوں آزاد کر کے۔ تم جاتے جاتے بھی اپنا کھیل کھیل گئی ہو۔ اب میں کیسے ڈیلنگ کروں؟ وہ کمرے کی بائیں دیوار پر لگی لارج سائز کی تصویر سے مخاطب ہوا تھا۔ ایک بار، بس ایک بار تم مجھے مل جاؤ، تمہاری وہ حالت کروں گا کہ دھوکے کے نام سے ہی تمہاری روح کانپنے لگے گی۔ لیکن ابھی کیا کروں؟ وہ اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک چکا تھا۔ ہر جگہ اسے ڈھونڈ لیا تھا، لیکن کہیں سے بھی اس کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ کاش وہ فون ہی ساتھ لے گئی ہوتی تو وہ اس کی لوکیشن ٹریس کروا لیتا، لیکن اس نے اسے موقع ہی کب دیا تھا کہ وہ کچھ لے کر جاتی۔ اس نے تو اس کی لاکھ منتوں اور ترلوں کے باوجود اسے ہاتھ سے پکڑ کر اسی وقت گھر سے نکال دیا تھا۔ لیکن وہ یوں تن تنہا خالی ہاتھ کہاں جا سکتی ہے؟ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر اگلے ہی پل سر جھٹکا۔ خالی ہاتھ کہاں تھی؟ خالی ہاتھ تو وہ مجھے کر گئی ہے۔ اس نے بے اختیار بیڈ پر بیٹھتے ہوئے ایک زوردار مکہ مارا تھا۔ آج سے پہلے اس نے کبھی خود کو اتنا بے بس محسوس نہیں کیا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال بجلی کی مانند گوندا۔ اوہ شٹ، میرے ذہن میں یہ پہلے کیوں نہیں آیا؟ اس نے بے اختیار سر پر ہاتھ مارا تھا۔ کتنا بڑا بے وقوف ہوں میں، اسے یہ سب پتا ہوگا؟ وہ دونوں تو ہر وقت ساتھ ہوتی تھی گھر میں، اسی سے پوچھتا ہوں۔ ویسے بھی اس کی وہ کچھ زیادہ ہی سگی تھی، اسے سب معلوم ہوگا، سب جانتی ہوگی وہ۔ کاش پہلے پوچھ لیا ہوتا تو ابھی تک یوں خوار نہ ہوا ہوتا۔ کہتے ساتھ ہی وہ فوراً سے بیڈ سے اٹھا تھا، اپنا موبائل اٹھایا، پھر واپس سے بیڈ پر چھوڑا اور گھڑی کی جانب مڑا جو اس وقت رات کے 2:30 بجا رہی تھی۔ اس نے ایک پل کو سوچا کہ اس وقت اس کے کمرے میں جانا مناسب ہے، لیکن کچھ سوچ کر چل دیا، کیونکہ اسے جلد از جلد اس کا پتہ لگانا تھا، اور اس کا پتہ لگانے کے لیے اس سے بات کرنا نہایت ضروری تھا۔ وہ اپنے کمرے سے نکل کر اس کے کمرے کی جانب بڑھا۔ ابھی وہ اس کے کمرے کی کھڑکی کے پاس ہی پہنچا تھا کہ اچانک ٹھٹک کر رک گیا۔ اندر سے آنے والی آوازیں سن کر اس کا پارا آسمان پر جا پہنچا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ غصے میں کچھ کر بیٹھتا، اندر سے ہونے والی باتوں نے اس کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی۔ اس سے پہلے کہ وہ غصے میں کچھ کر بیٹھتا، اندر سے ہونے والی باتوں نے اس کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی۔ اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ اس کا پورا وجود سناٹوں کی زد میں آ گیا۔ اس کے کانوں میں اسے اپنی ہی آواز سنائی دی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ… میرا نام مقدس ہے، میں لاہور میں رہتی ہوں۔
میری عمر 32 سال ہے۔ میرے ابا سونار تھے، بلکہ صرف ابا ہی نہیں، تقریباً ہمارے خاندان میں سب ہی جیولرز تھے۔ سب کی اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی دکانیں تھیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں 22 سال کی ہوئی، تو میرے ابا کو میری شادی کی فکر لگ گئی، اور چند ہی مہینوں بعد انہوں نے میری شادی شہر کے مشہور جیولر سے کر دی۔ ظاہر سی بات تھی، جو جس طرز کا ہوتا ہے وہ رشتہ داری بھی اپنے ہی طرز کے لوگوں میں کرتا ہے۔ چودھری نیاز لاہور کا ایک جانا مانا جیولر تھا۔ میرے سسرال کے نام پر صرف یہی 2 لوگ تھے، ایک میرا شوہر اور دوسری میری 18 سالہ نند، جو کہ یونیورسٹی کی طالبہ تھی۔ شادی کے 2 ماہ بعد ہی مجھ پر یہ انکشاف ہو گیا تھا کہ نیاز محض لاہوریوں کی نظر میں عام سا جیولر ہے، جو چند نئے ڈیزائن تیار کر کے مشہور ہو رہا ہے، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ نیاز سونے اور ہیرے کا جواہری تھا۔ اس نے اپنے کمرے میں ایک مخصوص کمرہ بنا رکھا تھا۔ وہ باہر ملک کے لوگوں سے ڈیلز کرتا تھا۔ اس کمرے میں سیکیورٹی کا اچھا خاصا مضبوط انتظام تھا۔ کچھ ہی عرصے میں اس نے مجھے بھی اس کام میں شامل کر لیا۔ مجھے ڈیزائن بنانے میں مہارت حاصل تھی۔ کچھ ہی عرصے میں اس کا رائٹ ہینڈ بن گئی تھی۔ وہ کوئی غیر قانونی کام نہیں کرتا تھا، صرف آج کل کے حالات کے پیش نظر اس نے یہ بات چھپا رکھی تھی۔ زندگی اچھے سے گزرتی جا رہی تھی جب مجھے اپنی نند زوبیا کی حرکتیں کچھ مشکوک لگیں۔ میں نے اس سے صاف الفاظ میں استفسار کیا، زوبی جو میں پوچھوں گی سچ سچ بتانا، جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ میں سب جان چکی ہوں۔ کون ہے وہ لڑکا اور تم کیوں اس کے ساتھ اتنا فری ہو رہی ہو؟ میری بات سن کر زوبی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ گھبراتے ہوئے بولی، کون لڑکا بھابھی؟ لیکن پھر میری نظروں میں وارننگ دیکھ کر خود ہی بولنے لگی، بھابھی وکی یعنی وکاس میرے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ زوبی کی بات سنتے ہی بے اختیار میرا ہاتھ اٹھا تھا اور اس کے چہرے پر انگلیوں کی چھاپ چھوڑ گیا۔ اسی لیے یونیورسٹی جاتی ہو تم؟ تمہارا بھائی تم پر کتنا بھروسہ کرتا ہے اور تم یہ صلہ دے رہی ہو؟ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ لیکن پھر بھی خیر، تمہیں کوئی پسند کرنا ہی تھا تو کوئی ڈھنگ کا لڑکا ڈھونڈتی۔ وہ لڑکا تو مجھے شکل سے ہی چھٹا ہوا بدماش لگ رہا ہے۔ آئندہ میں تمہیں اس کے آس پاس نہ دیکھوں، ورنہ تمہارے بھائی کو بتا دوں گی میں۔ آج پہلی بار میں نے زوبی سے اس طرح سخت لہجے میں بات کی تھی اور یوں اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ میں سمجھی تھی کہ شاید وہ میری اس سختی سے سمجھ جائے گی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میرا یہ قدم مجھ پر کتنا بھاری پڑنے والا ہے۔ اب تو وہ اس لڑکے کو گھر بھی بلا کر لانے لگی تھی۔ میں نے اسے بہت سمجھایا اور اسے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ خود سر ہو چکی تھی۔ میں نے بہت برداشت کیا، لیکن اب پانی میرے سر سے گزرنے لگا تھا۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر کو سب بتا دیا، اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ اگر وہ لڑکا کسی بھی لحاظ سے میری نند کے قابل ہوتا تو میں اس کا بھرپور ساتھ دیتی، لیکن وکی پر ریسرچ کے بعد اس کی جو حقیقت میرے سامنے آئی تھی، میں کسی صورت اپنی نند کو اس کے چنگل میں پھنسنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ مجھے کسی طرح اپنی نند کو بچانا تھا۔ تبھی میں نے اپنے شوہر کو سب بتا دیا۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ پیار محبت سے اپنی بہن کو سمجھا لیں گے، لیکن میرا اندازہ آدھے گھنٹے بعد ہی غلط ہو گیا، جب میری نند یونیورسٹی سے واپس آ کر اس لڑکے کی بائک سے اتر رہی تھی۔ ٹھیک اسی وقت ان کے پاس ایک بڑی سی سیاہ عالی شان پراڈو آ کر رکی۔ اس کا دروازہ کھلا اور میرا شوہر باہر نکلا۔ وہ بے حد غصے میں لگ رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو کبھی اس سے پہلے اتنا غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ مجھے معاملہ بگڑتا ہوا نظر آیا۔ اس سے پہلے کہ میں نیچے جا کر اپنے شوہر کو روکتی، اس نے گاڑی سے اترتے ساتھ ہی وکی کا کالر پکڑ کر اسے بائک سے نیچے اتارا اور اسے بے دریغ پیٹنا شروع کیا۔ میں نیچے آ چکی تھی۔ میری نند نے وکی کے آگے آنے کی کوشش کی تو میرے شوہر نے ایک قہر بھری نظر اس پر ڈالی اور اسے میری طرف دھکا دے کر کہا کہ سنبھالو اسے، تب تک میں اس کو سسرال پہنچا کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر میرا شوہر جیسے ہی پیچھے مڑا تو دنگ رہ گیا۔ وکی اس پر گن تانے کھڑا تھا اور اسی گن کا فائدہ اٹھا کر وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ میرے شوہر نے فوراً پولیس کو کال کی، کیونکہ بات صرف میری نند کی نہیں تھی۔ وکی ایک اشتہاری مجرم تھا جو 2 بار جیل سے بھاگ چکا تھا اور اب بھیس بدل کر رہ رہا تھا، لیکن اطلاع دینے پر وہ ایک بار پھر پکڑا گیا۔ میری نند مجھے بہت برا بھلا کہہ رہی تھی۔ میں اسے کمرے میں لے کر گئی تو وہ کہنے لگی کہ تم نے اچھا نہیں کیا، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، یاد رکھنا تمہیں وہاں جا کر ماروں گی جہاں تمہیں ایک گھونٹ پانی بھی نہیں ملے گا۔ وہ انتہائی درستگی سے بول رہی تھی، تم نے مجھے برباد کیا ہے، میں تمہیں برباد کر دوں گی۔ میں نے اسے اس کا وقتی غصہ سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ اس واقعے کو کئی مہینے گزر گئے۔ زوبیا اب بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اس نے کبھی مجھ سے اس بارے میں بات نہیں کی۔ ہم یہی سمجھے کہ وہ سدھر گئی ہے اور سب کچھ بھول بھال گئی ہے، لیکن اس کی یہ خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیشگیمہ ہو سکتی ہے، اس بات سے ہم قطعی انجان تھے۔ وہ نہ جانے کیا کیا منصوبے بناتی رہی تھی، اور ایک دن وہ ہوا جس نے میری ساری دنیا ہلا کر رکھ دی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو کال کرنے کے بعد سامان لا کر لاؤنج میں رکھا اور اس 14 سالہ بچے کے ساتھ کھیل میں مصروف ہو گئی۔ یہ بچہ پچھلے 2 مہینے سے ہمارے گھر رہ رہا تھا۔
ایک دن جب میں گھر سے باہر نکلی مجھے اپنے گھر کے پاس کھڑا ہوا روتا ملا تھا۔ اس کی حالت بہت بری تھی، وہ بھوک سے نڈھال تھا۔ میں اسے اپنے ساتھ لیے گھر آ گئی تھی۔ اس کے ماں باپ نہیں تھے اور چچا چاچی کے گھر کا پتہ وہ بھول چکا تھا۔ وہ ایک اچھا بچہ تھا، دیکھنے سے ہی مجھے یہی لگا۔ میں اسے اپنے گھر لے آئی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ لڑکا میرے لیے کس قدر مصیبت بن سکتا تھا۔ وہ حق دک سکھڑا تھا اور ایک دم ساکت ہو گیا تھا۔ اس نے آستین میں سانپ پال رکھا تھا جس نے اسے ایسے ڈسا تھا جس کا کاٹا پانی بھی نہ مانگتا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بہن اسے اس طرح ڈچ کر سکتی ہے۔ اس نے تو اسے باپ بن کر پالا تھا، اور اس نے ایک غیر لڑکے کے لیے اپنے ہی بھائی کا گھر اجاڑ دیا تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے واپس اپنے کمرے میں آیا اور فون آن کر کے کسی کو کال ملائی، اور تھوڑی دیر کے بعد اس کی سرد آواز آئی، جی سر، نیاز بات کر رہا ہوں۔ کس قسم کا سٹاف ہے آپ کا اور کس قسم کی ڈیوٹی ہے؟ 3 بار مجرم آپ کی کسٹڈی سے نکل کر بھاگ آیا ہے اور سرے عام گھوم رہا ہے۔ آپ کا سٹاف کیا کر رہا ہے؟ جی، آپ کا اشتہاری مجرم اس وقت میرے گھر پر ہے، خفیہ ریڈ کرنی ہے، اور یاد رہے ساتھ میں لیڈی کانسٹیبل بھی ہونی چاہیے۔ کال بند کر کے اس نے افسوس سے سر جھٹکا تھا۔ کاش کہ تم ایسا نہ کرتی زوبیا، تو آج میں ایسا نہ کرتا، لیکن جو کچھ تم نے کیا ہے تمہیں اس کی سزا دینا بہت ضروری ہے۔ اس نے گاڑی کی چابیاں اٹھائیں اور بغیر آواز پیدا کیے گھر سے نکل گیا۔ وکی اور زوبیا کمرے میں بیٹھے باتوں میں مشغول تھے۔ وہ خود ہی اپنی پول کھول چکے تھے۔ دراصل کمرے کے لاک پر تو میرا اور نیاز دونوں کا ہی فنگر پرنٹ لگا ہوا تھا، لیکن کمرے میں موجود زیورات کے متعدد ڈبے ایسے تھے جن کے لاکس میرے فنگرز پر تھے، اور متعدد کوڈ بھی ایسے تھے جو صرف مجھے پتا تھا۔ یہ سب کچھ میری نند نے وکی کے ساتھ مل کر کیا تھا تاکہ ہم دونوں سے بدلہ لے سکے۔ اس دن جب میں زیورات پیک کر کے لاؤنج میں رکھنے کے بعد اس بچے سے کھیل رہی تھی تو اسی دوران میری نند نے سارے زیورات نکال کر خالی ڈبے وہاں رکھ دیے تھے، جنہیں عمران لے کر نیاز کے پاس پہنچ گیا۔ خالی ڈبوں کی وجہ سے نیاز کی بے حد بے عزتی ہوئی۔ اس غصے میں آ کر مجھے طلاق دے دی۔ جب میں نے آنکھوں سے پٹی کھولی تو وہی بچہ میرے ساتھ لپٹ کر کھڑا تھا۔ وہ بہت ڈرا سہما سا لگ رہا تھا، اور زوبیا ایک طرف کھڑی تھی۔ اچانک ہی نیاز کے سامنے آئی اور اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ بھائی ایسا نہ کریں، بھابھی کو گھر سے نہ نکالیں۔ میں مانتی ہوں انہوں نے گناہ کیا ہے، وہ زیورات چوری کر بیٹھی ہیں، لیکن پلیز آپ ایسا نہ کریں۔ بھابھی میں مجھے اپنی ماں نظر آتی ہے۔ بھائی، اب وہ باقاعدہ رونا شروع ہو گئی تھی۔ میں ناسمجھی سے یہ سب دیکھ رہی تھی جب میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ اس وقت وہ زوبیا سے میرے بارے میں پوچھنے گیا تھا جب اس نے وقاص اور زوبیا کی باتیں سن لی کہ کیسے انہوں نے ہم دونوں کی طلاق کروائی اور مجھے گھر سے نکلوایا، اور جو زیورات ہاتھ آئے وہ علیحدہ۔ اس نے اسی وقت پولیس کو کال کر دی تھی اور وہ دونوں کمرے میں پارٹی کر رہے تھے جب پولیس نے چھاپہ مارا اور انہیں گرفتار کر کے بہت سارا مال اور زیورات اور متعدد گاڑیوں کی چابیاں بھی برآمد کر لیں۔ یہ سارا سامان وکی کی گئی ڈکیتیوں کا تھا۔ میں واپس اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی تھی جب ایک دن نیاز آئے اور میرے پیروں میں گر گئے۔ اس کے بعد مولوی سے بات کی، ہمارا حلالہ ہوا۔ حلالے کے بعد دوبارہ سے میں زبیر کے نکاح میں آ گئی۔